لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا سورة الفرقان آیت نمبر 30. معزز حاضرین عید، ایک مرتبہ تکبیر پڑھ لیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا اور رمضان کے فیوز و برکات سے اپنی دامن مراد کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائی. محترم حاضرین، ہم نے ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن مسجد میں سنا، پڑھا، نماز ادا کی، روزے سے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری ان تمام حرکات کو اور ہمارے ان تمام کاموں کو تو قبول فرما لے. معزز حاضرین، آج عید الفطر ہے، شوال مہینے کی پہلی تاریخ ہے. رمضان ختم ہو گیا، اب شوال کی پہلی تاریخ کو یہ عید الفطر ہے، جس کے دو گانا کو ادا کرنے کے لیے ہم سب یہاں عیدگاہ آئے ہیں. معزز حاضرین، لیکن اس اتنے بابرکت مہینے کے اندر بھی دیکھا گیا کہ بہت سے لوگوں نے رمضان کے تقدس کو اور ان کے احترام کو پامال کیا. جن کو روزے سے نہیں رہے اور نہ رات کو انہوں نے نماز ادا کی، نہ قرآن کی تلاوت کی اور نہ ذکر و اذکار میں لگے رہے. اسی رفتار بے ڈھنگی میں جو رمضان سے پہلے تھا، رمضان کے اندر بھی رہا. اور اللہ کے نبی اور حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا کے بارے میں آپ نے خطبہ میں بارہا سنا ہوگا اپنے اپنی مسجدوں میں. حضرت جبریل نے بد دعا کی کہ جس نے رمضان پایا اور اپنے گناہوں کو بخشوا نہیں لیا تو اس پر افسوس ہے، وہ ملعون ہے، خدا کی رحمت سے دور ہے. اے نبی، میری اس بد دعا پر آپ بھی آمین کہیں. اور اللہ کے نبی نے بھی آمین کہا. معلوم یہ ہوا کہ وہ بدبخت انسان ہے جس نے رمضان کو پایا اور یوں ہی لا ابالی میں، بے پرواہی میں، سستی میں، کائلی میں اس نے رمضان کے احترام کو پامال کیا، رمضان کو روزے سے نہیں رہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی ہدایت کے لیے ہمارے لیے قرآن نازل کیا ہے. ساری کائنات کے لیے ہدی للناس کہا، ہدی للمتقین کہا. ساری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اور ہمارے نبی آخری نبی تھے، قیامت تک دوسرے نبی نہیں آئیں گے اور سارے لوگوں کے وہ نبی ہیں. جتنے لوگ قیامت تک آئیں گے سب کے وہ نبی ہیں. وہ نبی بہت افسوس کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا. میں نے قرآن کریم سورہ فرقان آیت نمبر 30 کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. کیا کہے گا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ، تراویح کی نماز ہوتی ہے، قاری قرآن قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، لوگ چائے دکان میں بیٹھ کر گپ سپ کر رہے ہیں. اسی بات کو اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے نبی پیش کریں گے. افسوس کے ساتھ، شکایت کے طور پر کہیں گے اللہ کے نبی وقال الرسول یا رب، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا، بے شک میری قوم نے
इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, उन्होंने इस कुरान को छोड़े रखा। नबी अल्लाह के सामने कहेंगे, ए अल्लाह, मेरी उम्मत ने, मेरी कौम के लोगों ने कुरान को छोड़े रखा। अब हिजरान, छोड़े रखना, ये मफहूम है इस बात का कि कुरान नहीं सुनना, शोर हंगामा करना। जैसे कुफ्फार कहा करते थे, क्या करते थे, कहते थे कुरान को मत सुनो, गुमराह हो जाओगे, इसलिए शोर हंगामा क्या करते थे। तो ये भी हिजरान है कि कुरान को न सुनना, उससे बिदकना, उससे भागना, उससे दूर रहना। ये भी कुरान हिजरान में ये भी मफहूम है कि कुरान को उन्होंने पढ़ा नहीं, ये भी मफहूम है कि कुरान को समझा नहीं, और ये भी उसका मफहूम है हिजरान का कि कुरान को सुनकर जान करके भी उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, उसको छोड़ करके रखा। तो अल्लाह के दरबार में अल्लाह के नबी जहाँ सिफारिश अपनी उम्मत के लिए करेंगे, वहाँ ये भी कहेंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। कितनी दुख और शिकायत की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फमा लहुम अन तज़किरति मुअरिज़ीन कान्नहुम हुमुल मुस्तनफ़िरा फर्रत मिन कसवरा। क्या हो गया है उनको कि नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं, कुरान से भाग रहे हैं, नमाज से भाग रहे हैं, मस्जिद से दूर हो रहे हैं। क्या हो गया है? इस तरह भागते हैं जिस तरह शेर को देखकर गधा भागता है, डर से, खौफ से, गोया गधा भाग रहा है शेर को देखकर, वैसे ही कुरान को सुनकर, कुरान को देखकर, मस्जिद को देखकर लोग भाग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। अल्लाह कहता, फमा लहुम अन तज़किरति मुअरिज़ीन कान्नहुम हुमुल मुस्तनफ़िरा फर्रत मिन कसवरा। मेरे भाइयों, अफसोस का मकाम है कि हम मुसलमान हैं और कुरान से ये बेइतनाई, कुरान से ये दूरी और कुरान से अपनी मोहब्बत और लगाव को हम दूर करते जा रहे हैं, अपने को पीछे हटाते जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यज़उ बिल आख़िरीन। मुस्लिम की रिवायत, व यज़उ बिल आख़िरीन, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किताब की वजह से, यानी इस कुरान की वजह से एक कौम को ऊंचा उठाता है, बुलंदी अता करता है, दुनिया के नक्शे पर उनका नाम लिया जाता है और हर जगह उनका नाम छाया रहता है, ऊंचा उठाते हैं अल्लाह इस कुरान की वजह से। और दूसरी कौम को अल्लाह पस्त करता है इसी कुरान की वजह से। मालूम ये हुआ कि जिसने कुरान को हाथों हाथ लिया, जिसने कुरान को पढ़ा, कुरान को समझा और कुरान पर अमल किया, तो अल्लाह ने उसका दर्जा ऊंचा किया हर जगह, हर मामले में, हर मोड़ में। जिसने कुरान को पढ़ा नहीं, कुरान को समझा नहीं, कुरान पर अमल नहीं किया, तो अल्लाह ने उसको पस्त किया, नीचे कर दिया, उनका दर्जा बहुत कम हुआ और वो पीछे हटते गए, हटते गए। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ के अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया है, और तिर्मिज़ी शरीफ की वो रिवायत, मन करा हरफा मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ बल अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन। हाजा क़ाल तिर्मिज़ी हाजा हदीसुन हसनुन सहीहुन गरीबुन इस्नादन। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रावी हदीस अब्दुल्लाह इब्न मसूद है कि जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा तो उसको एक नेकी, और एक नेकी का बराबर, एक नेकी की बराबरी 10 के बराबर है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये एक हर्फ है, कहा कि बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। तो गोया किसी ने अगर कुरान को खुलूसियत के साथ अल्लाह की रजा की खातिर तलावत किया और अलिफ लाम मीम कहा तो उसको 30 नेकी मिली। इतनी बड़ी बरकत और इतना बड़ा फैज है, लेकिन हम अपने आप को उससे पीछे हटा करके रखते हैं। बहुत से लोगों ने कुरान पढ़ा रमजान में और रमजान के बाद उसको टाकों में सजा कर रख दिया जाता है और कुरान नहीं पढ़ते, फिर रमजान आएगा तो पढ़ेंगे। और बहुत से लोगों ने तो रमजान में भी कुरान को नहीं पढ़ा, खोल करके भी नहीं देखा। जो पढ़ता है उनके पास बैठ करके उन्होंने सुना भी नहीं। हजरत
عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث ہے، قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا، کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی نے مجھ سے کہا کہ پڑھ، قلت یا رسول اللہ اقرا علیکا انزل، میں آپ پر قرآن پڑھوں، حالانکہ آپ پر قرآن اتارا گیا ہے اور آپ پر میں قرآن پڑھوں؟ ایسا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کالا نام، نبی نے کہا ہاں مجھ کو قرآن پڑھو، مجھ کو قرآن پڑھ کر کے سناؤ، تم پڑھتے ہو تو مجھ کو اچھا لگتا ہے، قرآن سناؤ۔ نبی کی خواہش یہ ہے کہ قرآن میں دوسرے سے سنوں۔ جو لوگ نہیں قرآن پڑھنا چاہتے ان کو کوئی شوق نہیں پیدا ہوا کہ جو قرآن پڑھ رہا ان کے پاس بیٹھ کر کے سنیں۔ نبی خواہش ظاہر کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ قرآن پڑھو، اقرا علیہ، مجھ پر قرآن پڑھو۔ قرأت سورۃ النساء، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر آیا حتی اذا جئنا بکل امت بشہید جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کہ اس آیت پر سورۃ النساء کی جب میں پہنچا، یہ تقریباً 60ویں آیت ہے سورۃ النساء کی، یعنی 60 آیت تک جب پڑھ چکے تو اللہ کے نبی نے فرمایا حسبک الآن، حسبک الآن، اب بند کرو، بس کافی ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فالتفت الیہ، میں نے آپ کو مڑ کر کے دیکھا، فَإِذًا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کی دونوں آنکھیں بہہ رہی تھی، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بخاری شریف جلد ثانی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی کا شوق کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے دوسرے سے قرآن سنے، اور ہر رمضان میں جبریل آسمان سے آتے تھے اور نبی کے ساتھ دور ہوا کرتا تھا۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن پڑھنا چاہیے، اور کتنا ثواب ہے۔ ہم قرآن سے بھاگتے ہیں، قرآن کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ وہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہے، وہ رات کے وقت قرآن پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے یا ایسے ہی قرآن پڑھ رہے تھے، اچانک کیا سنا کہ گھوڑا کھٹ پٹ کر رہا ہے جو استبل میں بندھا ہوا تھا، اور انہی کے سامنے ان کا بیٹا یحییٰ بھی سویا ہوا تھا۔ جب قرآن پڑھنا بند کیا تو گھوڑے کی کھٹ پٹ کی آواز بند ہو گئی، پھر شروع کیا تو گھوڑا پھر کھٹ پٹ کرنے لگا۔ اس طرح کئی مرتبہ کیا تو حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو اس طرح ایک صاحبان کی طرح مجھ کو نظر آیا، گویا اس میں چراغیں جل رہے ہیں، مصابیح اس میں کئی چراغیں جل رہی ہیں، اور جب اس طرح نظر اٹھایا تو دیکھا، اس طرح باہر آ کر دیکھا کہ اچھی طرح سے دیکھو تو وہ نظر نہیں آیا، آسمان کی طرف اڑ گیا۔ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا چرچا ہوا، آپ ذکر کیا تو کہا اقرا یا حسین، یا اقرا یا حسین، اقرا یا حسین، اے حسین تو پڑھتے رہ، اگر تو قرآن کو پڑھتے رہتا تو تیری آواز کو سننے کے لیے جو فرشتے آئے تھے صبح ہو جاتی اور ان میں سے کوئی فرشتہ چھپتا نہیں، نہ آسمان کی طرف واپس جاتا، لوگ اپنی اس آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ فرشتے کس طرح ہوتے۔ قرآن سننے کا یہ شوق، فرشتے بھی آسمان سے آتے ہیں، قرآن تو پڑھو، قرآن تو سمجھو، قرآن تو پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کرو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، آسمان سے فرشتے اتریں گے، آسمان سے فرشتے آئیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ، جو قرآن کے پڑھنے میں ماہر ہے، فرفر قرآن پڑھ سکتا ہے، قرآن کے معنی، مفاہیم اور مطالب وہ جانتے ہیں، تو ان کا درجہ ان کے ساتھ ہوگا جو مقرب بارگاہ خداوندی میں بزرگ لکھنے والے فرشتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا درجہ ہوگا۔ لیکن جو قرآن پڑھتا ہے، اٹک کر کے قرآن پڑھتا ہے، فر قرآن نہیں پڑھنا جانتا، لیکن کوشش کرتا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بھی دوہرا اجر ہے، ایک قرآن پڑھنے کی اور ایک محنت اور مشقت کے ساتھ جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کا اجر اس کو یہ ملے گا، دوہرا اجر اس کو بھی ملے گا۔ تو اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری حدیثوں میں اس کا بیان آیا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان
راوی حدیث وہ اپنے استاد حضرت ذکوان سے کہا میں نے سنا حضرت ذکوان روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی جو قرآن دیا گیا ہے یعنی حافظ قرآن ہے یا قرآن پڑھنا جانتا ہے، وہ صبح کے وقت دن کے اطراف میں رات کے اطراف میں وہ قرآن کھول کر کے پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ پڑوسی گھر کے بغل میں پڑوسی ہے، اس نے سنا کہ ایک آدمی بار بار قرآن پڑھ رہا ہے، صبح کو بھی پڑھ رہا ہے، رات کو بھی پڑھ رہا ہے، دن کو بھی پڑھ رہا ہے، کہا کہ حسد دو چیزوں میں جائز ہے۔ تو اس میں سے ایک یہ کہ کاش میں بھی اسی کی طرح قرآن دیا گیا ہوتا، مجھے بھی قرآن پڑھنا آتا تو میں بھی اسی طریقے سے دن کے اطراف میں رات کے اطراف میں اور جب موقع ملتا میں قرآن پڑھتا۔ تو یہ قسم کے اس کو حسد کہا گیا، یہ حسد بمانا گبتا، یہاں رشک ہے۔ ایک آدمی یہ کہا یہ حسد نہیں ہے، شوق ہو جائے کر رہا ہے کاش مجھے بھی یہ قرآن پڑھنے کی توفیق ہوتی تو میں بھی اسی طریقے سے قرآن پڑھتا۔ اور ایک وہ انسان مال اللہ نے دیا ہے، اس مال کو جائز راستے میں جائز طریقے سے جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرتا ہے۔ تو ایک آدمی دیکھتا ہے کہ اس کو مالدار ہے، میں تو غریب ہوں، لیکن اس کو شوق آتا ہے کہ کاش مجھے بھی اسی طریقے سے مال دیا گیا ہوتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا، جہاں ضرورت ہوتی وہاں ضرورت مندوں کو میں دیتا، کاش اس طریقے سے مجھے مال حاصل ہوتا۔ تو یہ بھی ایک حسد کی ایک صورت ہے اور جائز صورت ہے، یہ بھی غبطہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن جو قرآن پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے، ہم نے اس کو بہت معمولی سمجھ رکھا ہے، اس کو جھاڑ پھونک کے لیے سمجھ رکھا ہے، طاقوں میں سجانے کے لیے اس کو رکھ بیٹھا ہے کہ قرآن پڑھ کر لوگوں کو پھونکیں گے۔ نہیں، قرآن اس لیے نہیں اتارا، طاقوں میں سجانے کے لیے، گھر کی زینت بنانے کے لیے، جھاڑ پھونک کے لیے، اس کے لیے قرآن نہیں اترا۔ قرآن اترا ہے ہدایت کے لیے کہ انسان صحیح راستہ پا لے، اللہ کو سمجھ لے، اللہ کے دین کو جان لے، اس لیے قرآن اترا ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ تھا، ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ تراویح میں وہ حاضر نہیں ہوتے، کہتے بڑی لمبی نماز ہو رہی ہے، کمر ٹیڑھی ہو جاتی، پاؤں دکھنے لگتا ہے۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی لمبی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پیر پھول گئے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اس قدر لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، حالانکہ آپ مغفور ہیں، بخشے بخشائے ہیں، ضرورت کیا ہے؟ تو کہا جس اللہ نے مجھ کو بخشا، جس اللہ نے میری بخشش فرمائی ہے، کیا میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ صحابہ کا بیان ہے کہ ایک روز نبی نے رات کے وقت نماز پڑھنا کمرے میں شروع کیا، لوگوں نے دیکھا کمرے کی دیوار ذرا چھوٹی تھی، دیکھا تو لوگ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے، بڑی لمبی نماز پڑھائی۔ پھر دوسرے دن بھی آپ کھڑے ہوئے تو دوسرے دن اور زیادہ چرچا ہوا تو اور زیادہ لوگ آئے، اور پھر تیسرا دن جب ہوا تو پوری مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ اور اس کے بعد آپ نکلے نہیں، تراویح کی نماز آپ نے 3 دن پڑھائی، نکلے نہیں۔ صحابہ کا بیان ہے کہ تیسرے دن اتنی لمبی نماز پڑھائی حتی تخوفنا الفلاح، یہاں تک کہ ہم کو سحری کھانے کا اندیشہ ہو گیا کہ چھوٹ جائے گا، سحری نہیں کھا سکیں گے، صبح ہو جائے، اتنی لمبی نماز پڑھائی۔ ایک دن کا بیان ہے، ایک صحابی رسول کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں نماز میں کھڑا ہو گیا تو آپ نے سورہ بقرہ جو 2.5 پارہ کے قریب ہے پورا پڑھ لیا ایک ہی رکعت میں نے سمجھا کہ آپ رکوع کریں گے، رکوع نہیں کیا۔ اس کے بعد سورہ النساء کی جو بہت لمبی سورہ ہے اس کو بھی پوری پڑھ ڈالا، کہا میں سمجھا کہ آپ رکوع کریں گے، رکوع نہیں کیا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کی اور سورہ آل عمران پوری پڑھ ڈالی، 5-6 پارہ ایک رکعت میں پڑھ لیا، ایک رکعت۔ یہ شوق اور ذوق ہے، تھوڑی سی دیر 1 گھنٹہ سے بھی کم وقت لگتا ہے اور ہم قرآن سننے سے بھاگ رہے ہیں، یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے، انتہائی افسوس کا مقام ہے، اور گویا ہم انتہائی گھٹیا درجے میں پہنچ چکے ہیں۔ اپنے ایمان کو ہمیں خیر منانی چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کی فضیلت اور عظمت کے سلسلے میں مختصر بیان کا گزارش میں سے یہ کی گئی ہے، کہا یہ گیا ہے کہ خطبہ مختصر ہو،
इसी पर मैं इख्तिफा करता हूँ। मेरे भाइयों, दो मसले की मैं वजाहत कर देना चाहता हूँ। एक मसला ये कि ये आमतौर से जो मसल्ला हम बिछाते हैं, रंगीन मसल्ला, मुहद्दिसीन की नजर में, सारिहीन हदीस की नजर में, ये रंगीन मसल्ला पर नमाज पढ़ना, जाए नमाज पर नमाज पढ़ना मकरूह है। हदीस में है, बुखारी, मुस्लिम और अबू अवाना की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज घर में नमाज पढ़ रहे थे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक पर्दा, एक कपड़ा आगे लटका दिया था जो मुनक्कस था, जिसमें तस्वीरें थी। तस्वीरें थी का मतलब ये नहीं कि जानदार की तो कोई तस्वीर थी, दरख्त की या और इस तरीके से फूल वगैरह उसमें मुनक्कस थे, लेकिन वो मुनक्कस नक्श निगार वाला था। जब नमाज से फारिग हो गए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए फातिमा, ए आयशा, तुम अपने इस पर्दे को हटा लो, इसलिए कि ये पर्दा मेरे सामने बार बार आता रहा और मेरे नमाज में खलल पैदा करता रहा, इसलिए तुम इसको हटा दो। हजरत आयशा ने उसको हटा दिया। तो नबी को उसकी मुनक्कस नक्श निगार की वजह से नमाज के अंदर खलल पैदा हुआ। जो किबला रुख आगे लटका हुआ था, मुसल्ला भी नहीं बिछाया हुआ था, और हम मुनक्कस मुसल्ला में नमाज पढ़ते हैं जो बार बार हम उसके नक्श निगार को हमारी नजर के सामने आती है और देखते हैं। इसलिए मुनक्कस मुसल्ला में नमाज अदा करना मकरूह है, उसको आप बदलिए। और आमतौर से लोगों को शायद गुमराह करने ही के लिए जो कंपनियां मुसल्ला बनाती हैं, सब नक्श निगार वाली बनाती हैं। इतना बड़ा मार्केट कलकत्ता, वहां हमने तलाश करवाया कि कोई बिल्कुल प्लेन, एक रंगा, सफेद या कोई और रंग का जो एक रंग हो और मसल्ला, तो पूरे मार्केट में कलकत्ता नहीं मिला, इस तरह मसल्ला नहीं मिला। क्योंकि आमतौर से यही मसल्ला इस्तेमाल होता है, नक्श निगार वाला, फूल पत्ती वाला। तो इस मसल्ला में, इस तरह फूल वाले मसल्ला में नमाज पढ़ना मकरूह है। इस तरह से मसल्ला में आप नमाज न पढ़िए। और खास तौर से मस्जिद में जहाँ मसल्ला बिछाए हुए, इमाम को चाहिए कि उसने उस मसल्ला को या तो बदल दे या उसमें कोई कपड़ा बिछा ले और उसके ऊपर नमाज पढ़े। ये एक बात तवज्जो देने की जरूरत है इस मसले में भी। दूसरा मसला, आमतौर से कहा जाता है, अभी तक इसी पर अमल भी लोग करते रहे, कि बच्चे कहाँ खड़े होंगे नमाज में, मर्दों के साथ खड़े होंगे या अकेले खड़े होंगे या कहाँ, उनका मकाम कहाँ है। तो आमतौर से उस रिवायत से इस्तेदलाल किया जाता है जो हजरत अबू मालिक अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मर्दों की सफ लगाई, मर्दों की सफ, एक सफ, दो सफ, तीन सफ, जितना हुआ मर्दों की सफ लगाई, और उसके बाद बच्चों की सफ लगाई, बच्चे, मर्द के पीछे बच्चे, और उसके बाद औरतों की सफ लगाई, उसके बाद औरतों की सफ लगाई। लेकिन मुहद्दिसीन के नजदीक किताब देखिए, मुताला कीजिए, अल मजरूहीन एक किताब, दूसरी किताब मीज़ानुल इत्तिदाल, तीसरी किताब तक़रीब तहज़ीब, चौथी किताब अल जर्ह व तादील। इस रिवायत में जो मैंने आपके सामने बयान किया जाता है, अबू मालिक अशअरी की रिवायत, अबू दाऊद की, उसमें से उसके सिलसिला रिवायत में एक रावी है शहर बिन हौसब एक रावी है। इन किताबों का जो नाम मैंने लिया, उन किताबों में इसको ज़ईफ कहा गया है, इन किताबों में इसको ज़ईफ कहा गया है। इसलिए अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि आज तक बच्चों को मर्दों से पीछे खड़ा करने के बारे में इस रिवायत के अलावा कोई दूसरी रिवायत हमको नहीं मिली, और ये रिवायत चूंकि सनदन ज़ईफ है, इसलिए ये नाकाबिले हुज्जत है, इसलिए ये नाकाबिले हुज्जत है। अल्लामा अलबानी कहते हैं कि इस सिलसिले में वो रिवायत, इस सिलसिले में वो रिवायत जो हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। हजरत अनस कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने नमाज पढ़ी, मेरे साथ एक यतीम बच्चे खड़े थे और हमारे सामने वकामतिल अजूज वराना, और बुढ़िया और औरतें पीछे खड़ी हुई। तो हजरत अनस ने उस बच्चे को अपने साथ खड़ा किया, एक रिवायत। दूसरी रिवायत,
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خیر الصفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر الصفوف النساء آخرها وشرها اولها۔ اس میں دو ہی مرد اور عورت کا ذکر ہے، بچے کا ذکر نہیں ہے۔ کیا کہا کہ بہترین صف مردوں کی وہ ہے جو سب سے پہلی قطار ہے، پہلی قطار سب سے بہترین، اور مردوں کی سب سے خراب قطار وہ ہے، صف وہ ہے جو سب سے پیچھے ہو، مردوں میں سب سے پیچھے ہو۔ اس کے پیچھے مسجد نبوی وغیرہ میں عورتیں نماز پڑھتی تھی مردوں کے ساتھ ہی، تو کہا اس کے بعد جو عورتوں کی صف ہوگی تو اس کی پہلی صف جو مردوں سے متصل ہوں گی تو وہ سب سے بری صف ہے، اور جو عورتوں کی جو سب سے پچھلی صف ہے وہ بہترین صف ہے۔ تو اس میں دو چیزوں کا بیان ہے، ایک مردوں کی صف اور ایک عورتوں کی صف۔ بچوں کی صف کے بارے میں صحیح روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ دوسری کوئی کسی کا ذکر نہیں ہے کہ بچے کہاں کھڑے ہوں گے، مردوں کے ساتھ بچے بھی کھڑے ہوں گے، اس کے بعد عورتیں کھڑی ہوں گی۔ یہ واضح اور صحیح روایت ہے۔ اور اس سلسلے میں کہ اب بچے پہلی صف میں کھڑے ہو سکیں گے یا نہیں، پہلی صف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى۔ اس لیے اس روایت کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زیر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس جیسے صحابی رسول پہلی صف میں اگر کسی بچے کو دیکھتے تو اس کو نکال کر کے پیچھے کر دیتے پہلی صف میں۔ دوسری تیسری چوتھی کے بارے میں ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی صف میں میرے سامنے جو کھڑے ہوں گے وہ اولو الاحلام، اولو النہا، عقل والے، بوڑھا والے، پڑھے لکھے، بدھی جیوی لوگ میرے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور آپ پسند کرتے تھے کہ میرے سامنے انصار اور مہاجرین کی جماعت کھڑی ہو تاکہ جب میں نماز پڑھوں تو میری نماز کو دیکھ کر کے نماز سیکھیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کی نماز دیکھ کر کے وہ سیکھا کرتے تھے، حکم نہیں دیا کہ میری نماز دیکھ کر کے نماز سیکھو اور اسی طرح پڑھو۔ تو جو گاؤں کے امام ہیں، مولانا لوگ ہیں، نماز جانتے ہیں، تو کوشش یہ ہونی چاہیے جب وہ نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز کو آپ دیکھیے، ان کے وہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، سیکھیے کہ وہ رفع دین کہاں تک کر رہے ہیں، کہاں باندھ رہے ہیں، رکوع کس طرح کر رہے ہیں، سجدہ کس طرح کر رہے ہیں، سجدے میں ہاتھ کہاں رکھ رہے ہیں، کس طرح ہاتھ رکھیں، دیکھیے اور سیکھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سیکھنا چاہیے ان کو دیکھ کر کے، اس لیے کہا کوئی بدھی جیوی لوگ پہلے صف میں کھڑے ہوں گے، بچے پہلی صف میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ بچے کا مقام دوسرا صف، تیسرا صف، چوتھا صف مردوں کے ساتھ ہے، ان کو علیحدہ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور سے لوگ یہی اب تک جانتے رہے کہ بچوں کو مردوں سے پیچھے کھڑا کیا جائے گا، لیکن جس روایت سے استدلال کیا جاتا ہے ابو مالک اشعری جو ابو داؤد کی روایت ہے ضعیف روایت ہے، اور علامہ البانی کہتے ہیں کہ ناقابل حجت ہے۔ یہ دو چیزیں تھی، منقص مسئلہ اور بچوں کے کھڑے ہونے کے بارے میں۔ اگر کسی بھائی کو، کسی عالم کو ان چیزوں کے بارے میں مزید جانکاری ہو تو مجھے جانکاری دینا چاہیں گے، میں اس مسئلے سے رجوع کر لوں گا، اور میں بچوں کو بھی پیچھے کرنے کے بارے میں کہوں گا کہ ان کو پیچھے کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس اس سے زیادہ تحقیق ہے اور اس سے زیادہ صحیح روایت ان کے پاس موجود ہے، لیکن میرے خیال میں صحیح اس سے زیادہ روایت اور نہیں ہو سکتی۔ علامہ البانی سے کوئی بڑا عالم اس زمانے میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس دور کے مجدد تھے، اور اس دور میں جو انہوں نے خدمت کی ہے حدیث رسول کی، خاص طور سے تمام صحیح حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، تمام ضعیف روایتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، اور امت جو ضعیف روایتوں پر عمل کرتے کرتے انتہائی گمراہی میں پھنس گئی تھی اس سے بچا لیا اس کو کہ یہ ضعیف روایت ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کے مقابلے میں صحیح روایت ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو اس سے میرے خیال میں کوئی بڑا عالم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تحقیق سے زیادہ بڑی تحقیق کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بچوں کو آپ اپنے ساتھ کھڑا کیجیے، تاکہ بچے جب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو شور مچاتے ہیں، مارا پیٹا ہوتا ہے، گتا گتی ہوتا ہے، اور طرح طرح سے خرافات دیتا ہے۔ بچوں کو اپنے ساتھ پہلا سب چھوڑ کر کے اپنے ساتھ اس کو کھڑا کیجیے اور اس کو تعلیم دیجیے کہ بچہ اس طریقے سے سکون کے ساتھ نماز پڑھو جس طرح ہم کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ گھر سے اس کو تعلیم دیجیے، گارجین اس کو سکھائے کہ ہمارے ساتھ تم کھڑے رہو گے اور اس طرح سیکھو گے۔ بچہ انتہائی جو چھوٹا ہے
4 साल 5 साल का इस तरह से नहीं, कम से कम 7 साल का है, तो उनको अपने साथ उनको सामने रखे और एक साथ मिलकर के नमाज पढ़िए। अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हमारी नमाज को, हमारे रोजे को अल्लाह कबूल फरमाए, हमारे ईद में आने को तो कबूल फरमाए, बैठने को कबूल फरमाए और खुतबा सुनने को अल्लाह ताला तो कबूल फरमाए, और जो मसले बयान हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और खास तौर से मैं ये कहता हूँ कि आप कुरान पढ़िए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, कुरान सिखाइए। और क्या आपको ये शौक नहीं होता कि सही हदीस की रोशनी में क़यामत के मैदान में जिस आदमी ने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया, हाफिज कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया, तो उसके सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा जो जहाँ सूरज उठता है, जहाँ डूबता है, उससे ज्यादा दूरी तक उसकी चमक होगी। तो क्या आप शौक नहीं करेंगे कि हमारा बच्चा हाफिज कुरान हो, कारी कुरान हो, नमाजी हो, दीनदार हो? ये शौक आप नहीं रखते? यकीनन हर मुसलमान को ये शौक होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। हमारे बीमारों को अल्लाह तू बीमारी से निजात दे, हमारे कर्जेदारों को अल्लाह कर्जे से निजात दे। परवरदिगार आलम जो जिस मुसीबत में मुब्तला है उस मुसीबत से उसको निजात दे। परवरदिगार आलम हमारे यहाँ आने को, बैठने को, जाने को, खुतबा सुनने को, नमाज पढ़ने को तू कबूल फरमा ले। हर नेक काम करने की तो तौफीक अता फरमा, हर बुराई से तो हमें बचा ले। परवरदिगार आलम कुरान पढ़ने, पढ़ाने और समझने और समझाने और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।